حکایت سنائیں گے. اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی کیا کیا برکتیں ہیں. ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے. جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے. جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، آج میں آپ کو ایک بہت ہی سبق آموز اور حکمت بھری ایک حقیقی فقیر کی کہانی سناتا ہوں. فقیر کہتے کسے؟ ہم لوگ بھی سوچتے نا فقیر کون ہوتا ہے، درویش کون ہوتا ہے. اور ایک ایسا درویش جو شہزادہ تھا لیکن حقیقی فقیر تھا. ایک تو فقیر ہے نا مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ والا فقیر نہیں. ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی پہچان حاصل جسے ہوتی ہے. کئی 100 سال پہلے کی بات ہے. ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کسی تعمیری کام کے لیے مزدور کی ضرورت پڑی. میں بازار آیا اور کسی ایسے مزدور کو تلاش کرنے لگا جو میری خواہش کے مطابق ہو. اب مزدور کئی طرح کے بازار میں تھے لیکن حضرت عبداللہ کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا. چہرہ شرافت اور عبادت کے نور سے چمک رہا تھا. اس کا جسم بہت ہی کمزور تھا. اس کے سامنے ایک زنبیل اور رسی پڑی ہوئی تھی. اس نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا اور ایک موٹی چادر کا تہبند باندھا ہوا تھا. حضرت عبداللہ اس کے پاس گئے اور پوچھا، اے نوجوان کیا تم مزدوری کرو گے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں. اب انہوں نے پوچھا کتنی اجرت لوگے، مزدوری کے کتنے پیسے لوگے؟ اس نے جواب دیا 1 درہم اور 1 دانک، یعنی درہم کا 6واں حصہ. 1 درہم اور 1 درہم کا 6واں حصہ یہ لوں گا مزدوری. حضرت عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو. وہ نوجوان کہنے لگا جیسے ہی مؤذن ظہر کی اذان دے گا میں کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد دوبارہ کام شروع کر دوں گا. پھر جب عصر کی اذان ہوگی تو میں فوراً کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد کام کروں گا. اس مزدور نے کہا کہ اگر تمہیں یہ شرط منظور ہے تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ورنہ کوئی اور مزدور ڈھونڈ لو. میں اسی شرط پر جاؤں گا کہ مجھے ظہر اور عصر کی نماز سے تم نہیں روکو گے. حضرت عبداللہ کہتے کہ میں نے سوچا یہ بڑا عجیب مزدور ہے، اس کو نماز کی اتنی فکر ہے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے. اب حضرت عبداللہ کہتے میں اسے اپنے گھر لے آیا
اور کام کی تفصیل بتا دی کہ یہ کام تم نے کرنے. اس نے کام کے لیے کمر باندھی اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور بالکل قفل مدینہ، خاموش، کوئی بات نہیں کی. ظہر تک وہ کام کرتا رہا. جب ظہر کی اذان ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن نے اذان دے دی ہے. میں نے کہا ہاں، آپ جائیے اور نماز کی تیاری کیجیے. نماز پڑھ کر نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ عظیم نوجوان دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور بڑی دیانتداری سے احسن انداز میں کام کرنے لگا. عصر کی اذان ہوتے ہی اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن اذان دے چکا. میں نے کہا جائیے اور نماز پڑھ لیجیے. وہ نوجوان گیا اور نماز عصر پڑھنے لگا. نماز عصر کے بعد دوبارہ آ کر کام میں مشغول ہو گیا اور سورج ڈوبنے تک کام میں مشغول رہا. میں نے اسے طے شدہ اجرت دی اور وہ مزدوری لے کر چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر مزدور کی ضرورت پڑی. تو میری زوجہ نے کہا، یعنی حضرت عبداللہ کی بیوی جو تھی، بچوں کی امی جو تھی، انہوں نے کہا کہ اسی نوجوان کو لے کر آنا، کیونکہ اس کے عمل سے ہمیں بہت نصیحت حاصل ہوئی ہے اور وہ بہت دیانتدار ہے. کیونکہ عجیب نوجوان تھا کہ نماز کے وقت دنیا کا کام کاج چھوڑ دیتا تھا. اذان ہوتے ہی کام روک کر نماز کے لیے چلا جاتا اور بڑی دیانتداری سے کام کیا تھا. تو گھر والے بھی خوش تھے کہ اتنا دیانتدار نوجوان تھا، پکا نمازی تھا، باعمل تھا، نیک تھا. حضرت عبداللہ کے بچوں کی امی نے کہا کہ اسی مزدور کو ڈھونڈ کے لائیے گا. اب یہ دوبارہ بازار گئے تو مزدوروں کے بیچ میں دیکھا وہ نوجوان نظر ہی نہیں آیا. تو لوگوں سے پوچھنے لگے کہ وہ نوجوان کہاں گیا. تو کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ کیا آپ اس کمزور نوجوان کے بارے میں پوچھ رہے جو سب سے آخر میں بیٹھتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. تو لوگوں نے بتایا وہ تو صرف ہفتے کے دن آتا ہے، صرف ہفتے کے دن آتا ہے، ایک دن مزدوری کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی دن کام نہیں کرتا. یہ سن کر حضرت عبداللہ اور حیران ہو گئے. یہ پورا ہفتے میں صرف ایک دن کام کرنے کے لیے آتا ہے. اب ہفتے کے دن کا انتظار کرنے لگے. جمعہ آیا، جمعے کے بعد اگلے دن حضرت عبداللہ صبح صبح بازار چلے گئے. تو آپ فرماتے ہیں جب میں بازار گیا تو سب سے آخر میں مزدوروں میں وہ کمزور سا نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا. میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کیا تم مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن میری وہی شرائط ہوں گی جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ ظہر کی اذان ہوگی تو کام چھوڑ دوں گا، نماز کے بعد کام کروں گا. عصر کی اذان ہوگی، کام چھوڑ دوں گا، عصر کے بعد کام کروں گا نماز ادا کرنے کے بعد. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تم میرے ساتھ چلو. تو وہ میرے ساتھ گھر آیا. میں نے اسے کام کی تفصیل بتائی. وہ بڑی دیانتداری سے پہلے کی طرح کام کرتا رہا اور اس نے کئی مزدوروں جتنا کام کیا. شام کو میں نے اسے طے شدہ اجرت سے زیادہ رقم دینا چاہی تو اس نے زیادہ رقم لینے سے انکار کر دیا. میں نے بہت اصرار کیا کہ میں تمہارے کام سے خوش ہو گیا ہوں، تم نے کئی مزدوروں جتنا اکیلے نے کام کر دیا.
تم زیادہ پیسے لے لو. تو اس نوجوان نے کہا نہیں، میں زیادہ اجرت نہیں لوں گا، جو طے کی ہے اتنی ہی لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا. اور اجرت لیے بغیر ہی وہاں سے جانے لگا. کہنے لگا اگر آپ زیادہ دیتے میں کچھ بھی نہیں لوں گا. جانے لگا. تو مجھے اس بات سے بڑا رنج ہوا کہ وہ بغیر اجرت کے ہی جا رہا ہے. تو میں نے اس کا پیچھا کیا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے روک کر بڑی عاجزی سے اس کی اجرت دی. اس نے زائد رقم واپس کر دی اور طے شدہ مزدوری لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا. اب تو یہ اور حیران ہو گیا کہ یہ کیسا نوجوان ہے، اس کو زیادہ رقم دو وہ بھی نہیں لیتا. اب کچھ دنوں کے بعد جب ہمیں دوبارہ مزدور کی ضرورت پڑی تو میں ہفتے کے دن بازار گیا اور اسی نوجوان کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا. میں نے لوگوں سے پوچھا جو ایک دن آتا تھا ہفتے کے روز، وہ نوجوان کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن کام کرتا ہے اور مزدوری میں 1 درہم اور 1 دانے کی، یعنی درہم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا ہے. وہ روزانہ 1 دانے اپنے استعمال میں لاتا ہے. آج وہ بیمار تھا اس لیے نہیں آیا. وہ مزدور بیمار ہو گیا. میں نے پوچھا وہ کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں مکان میں رہتا ہے. میں وہاں پہنچا تو وہ ایک بڑھیا کے مکان میں موجود تھا. بڑھیا کون تھی یہ؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بڑھیا کون تھی؟ کیا وہ بڑھیا کا بیٹا تھا؟ وہ بڑھیا کا بیٹا نہیں تھا، بڑھیا کے مکان میں رہتا تھا. بڑھیا نے بتایا کہ یہ کئی دنوں سے بیمار ہے. میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ سخت بیماری میں مبتلا ہے اور اینٹوں کا تکیہ بنایا ہوا ہے. میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا اے میرے بھائی کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا جی ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، کیا تم اسے پورا کرو گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ عز و جل میں تمہارا کام ضرور پورا کروں گا، بتاؤ کیا کام ہے؟ اب اس نوجوان نے جو کام بتایا حضرت عبداللہ اور پریشان اور حیران ہو گئے. اس نوجوان نے پتا کیا کام بتایا؟ اس نوجوان نے کہا جب میں مر جاؤں تو یہ لوٹا اور زنبیل بیچ کر گورکن کو اجرت دے دینا. یہ قبریں کھودنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کو مزدوری دینی ہوتی ہے. اس نے کہا جو میری قبر کھودے گا اس کو یہ میرے لوٹا اور زنبیل بیچ کر اجرت دے دینا، اور کفن کے لیے میرا یہی اون کا جبہ اور چادر کافی ہے، مجھے اسی لباس میں سپرد خاک کر دینا. اور میری جیب میں ایک انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی کو اپنے پاس رکھنا، اور میرے دفن ہونے کے بعد اس سے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہارون رشید کے پاس لے جانا، اور جب ان کی شاہی سواری فلاں دن فلاں مقام سے گزرے تو انہیں کہنا میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، پھر انہیں یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ خود ہی تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے. اور اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ کام میری تدفین کے بعد ہی کرنا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا. تو پیارے پیارے مدنی منو، یہ انگوٹھی کی کیا بات تھی؟ یہ انگوٹھی میں کیا راز تھا
کہ اس نوجوان نے کہا کہ جب یہ انگوٹھی آپ لے کر خلیفہ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو اپنے پاس بلا لے گا۔ اب وصیت اس نوجوان نے کر دی۔ پھر اس عظیم نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ بہرحال میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کی اور پھر انتظار کرنے لگا کہ خلیفہ ہارون رشید کی سواری کس دن نکلتی ہے۔ خلیفہ اپنے محل میں رہتے تھے۔ اب جب وہ دن آیا تو میں راستے میں بیٹھ گیا۔ امیر المومنین خلیفہ ہارون رشید جاہ و جلال کے عالم میں ہزاروں شاہ سواروں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے چلے آ رہے تھے۔ جب ان کی سواری میرے قریب سے گزری تو میں نے بلند آواز سے کہا، اے امیر المومنین، میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے۔ پھر میں نے دور سے وہ انگوٹھی دکھائی۔ جیسے ہی خلیفہ نے انگوٹھی دیکھی تو انہوں نے حکم دیا، اسے میرے مہمان خانے میں لے جاؤ، میں اکیلے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ مجھے محل میں پہنچا دیا گیا۔ اب یہ حیران تھے کہ یہ انگوٹھی میں کیا ایسا کمال ہے کہ خلیفہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، مجھے اپنے مہمان خانے میں بٹھا لیا۔ اب جب خلیفہ ہارون رشید کی واپسی ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور باقی تمام لوگوں کو کہا کہ تم باہر چلے جاؤ۔ پھر مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میرا نام عبداللہ بن فرج ہے۔ انہوں نے پوچھا تمہارے پاس یہ انگوٹھی کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا کہ ایک عظیم نوجوان تھا، مزدوری کرتا تھا، میرے گھر مزدوری کرنے آیا تھا، مجھے وہ بڑا اچھا لگا، وہ بیمار ہوا تو میں اس کا پتہ کرنے گیا، اس نے مجھے وصیت کی اور مجھے یہ انگوٹھی دی اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ انگوٹھی خلیفہ ہارون رشید کے پاس لے جانا۔ اب جب خلیفہ نے یہ سنا تو اس قدر رونے لگے، اس قدر خلیفہ ہارون رشید رونے لگے کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں مجھے ترس آنے لگا۔ پھر جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا، ہے امیر المومنین، آپ ایک مزدور کی باتیں سن کر اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ وہ مزدور کون تھا؟ وہ مزدور کون تھا؟ وہ مزدور خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ کا شہزادہ تھا، خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید اس لیے رو رہے تھے، انگوٹھی دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ میرے بیٹے کی انگوٹھی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا اس کی یہ حالت کیسے؟ وہ تو خلیفہ کا شہزادہ تھا لیکن وہ تو مزدوری کرتا تھا، تو یہ حالت اس کی کیسے ہو گئی؟ خلیفہ ہارون رشید نے پھر بتایا کہ وہ بادشاہت سے فقیری کی طرف کیسے آیا، وہ بادشاہ کا بیٹا، خلیفہ کا بیٹا درویش کیسے بنا، فقیر کیسے بنا۔ خلیفہ ہارون رشید نے بتایا کہ وہ مجھے خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا، ہم نے اس کی خوب نیک ماحول میں پرورش کی اور اس نے قرآن پاک کا علم سیکھا۔ پھر جب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا، میری دنیاوی دولت سے کوئی فائدہ اس نے حاصل نہ کیا۔ یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا، میں نے اس کی ماں کو ایک انگوٹھی دی جس میں بہت ہی قیمتی یاقوت تھا اور اس سے کہا یہ میرے بیٹے کو دے دو
تاکہ ضرورت کے وقت اسے بیچ کر اپنی حاجت پوری کر سکے. وہ شہزادہ جو تھا اس نے کہا میں تخت و تاج، حکومت، سلطنت سے دلچسپی نہیں، دنیا کا مال، عیش و عشرت، آرام، آسائشیں، لذتیں سب چھوڑ دی، درویشی اختیار کر. تو خلیفہ نے وہ قیمتی انگوٹھی اسے دی تھی کہ جب کبھی ضرورت پڑے تو اس کو بیچ کر بہت ساری رقم مل جائے گی. اس کے بعد وہ انگوٹھی لے کر ہم سے چلا گیا تھا اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہ مل سکی. آج تم نے بتایا ہے تو مجھے پتا چلا کہ میرا شہزادہ انتقال کر چکا. پھر خلیفہ ہارون رشید رونے لگے اور کہا اے عبداللہ، کیا آج رات مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ گے؟ حضرت عبداللہ کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے، میں رات کو آپ کو اس شہزادے کی قبر پر لے جاؤں گا. جب رات ہوئی تو ہم دونوں اس کی قبر پر پہنچے تو خلیفہ ہارون رشید اس قبر کے پاس بیٹھ گئے اور زارو کتار رونا شروع کر دیا. ساری رات روتے روتے گزر گئی. جب صبح ہوئی تو ہم وہاں سے واپس آ گئے. آپ مجھ سے فرمانے لگے تم روزانہ رات کے وقت میرے پاس آیا کرو، ہم دونوں اس کی قبر پر آیا کریں گے. چنانچہ میں ہر رات خلیفہ ہارون رشید کے پاس جاتا، وہ میرے ساتھ قبر پر آتے، رات وہاں گزارتے، پھر واپس چلے جاتے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ نوجوان خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا ہے. مجھے تو اس وقت پتا چلا جب خود امیر المومنین نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، اب غور کریں کہ وقت کے خلیفہ کا بیٹا چاہتا تو دنیا کی لذتیں، مال، آسائشیں، نعمتیں، مال و دولت، مزے کی نیند، نرم مخملی بستر، کیا کچھ ملتا، لیکن وہ اینٹوں کا سرہانہ بنا کے لیٹتا تھا، مزدوری کرتا تھا. ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا، باقی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، درویشی اختیار کی. اور آج کل آپ نے بھی کئی جعلی فقیر بھی دیکھے ہوں گے، کئی بابے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے بال عورتوں کی طرح، لمبے لمبے چوغے، حق ہو کی ضربیں لگاتے، شریعت کی خلاف ورزی کرتے. تو شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا حق ہو کی ضرب لگائے تو اس کی حق ہو کی ضرب درست نہیں، کیونکہ اس کا دکھلاوا ہی ہے. دنیا کے حریص، دنیا کے لالچی، مال کے پیچھے بھاگنے والے، شہرت، حب جاہ، مال، پیسہ، دنیا، لالچ اتنا پڑا ہوتا ہے ان کے دلوں میں. دنیا کا جو لالچی ہوتا ہے وہ فقیر صحیح نہیں ہوتا، وہ درویش نہیں ہوتا، وہ اللہ والا نہیں ہوتا. اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے دنیا داری سے یکسر دل کو آزاد کر لیتے ہیں. ان کا دل دنیا داری سے، دنیا کی فکروں سے، دنیا کی آسائشوں سے، دنیا کے مال کے لالچ سے پاک ہو جاتا ہے. کتنا اس شہزادے کا حوصلہ تھا، اللہ کی عبادت کا کتنا ذوق اور کتنا شوق تھا کہ اکیلے میں، تنہائیوں میں، عبادت میں لگا رہتا تھا، دن رات عبادت کرتا. تو جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے نا، وہ دنیا کا لالچی نہیں ہوتا. یہ جعلی بابے، یہ دھوکے باز لوگ جو فقیری کا، درویشی کا روپ دھار کے لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو یہ سمجھتے کہ ہم بڑے کمال کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے. قیامت کے روز سخت سزا ملے گی ان کو جنہوں نے شریعت کا مذاق بنایا.
جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کو دنیا کی لالچ نہیں ہوتی، حب جا کی خواہش نہیں ہوتی، نہیں حب جا نہیں ہوتی ان کے اندر، ہوس نہیں ہوتی، بلکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبے میں ارشاد فرمایا کہ شراب گناہوں کی جامع ہے، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کا سر ہے۔ لوگ گناہ کرتے کیوں ہیں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے، دولت زیادہ چاہیے، شہرت چاہیے، جھوٹی دنیا کی عزت چاہیے، نام و نمائش چاہیے، تو اس لیے لوگ گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے، اپنی محبت عطا فرمائے، جیسے ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا نہیں مانگتے، اللہ کی محبت مانگتے ہیں کہ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ یہ محبت الہی مانگتے ہیں، دنیا کا لالچ نہیں کرتے، ہوس نہیں کرتے۔ اور اس مزدور شہزادے کو دیکھو کہ جس نے اتنی تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں اٹھائی، حالانکہ وقت کے خلیفہ کا وہ شہزادہ بیٹا تھا، لیکن عبادت میں دل لگا ہوا تھا، اپنے رب سے دل لگا ہوا تھا۔ اور آپ نے سنا کہ خلیفہ ہارون رشید نے بچپن سے اس کی تربیت اچھی کی تھی، اس کو قرآن پاک کا علم سکھایا تھا۔ جسے قرآن پاک کا علم مل جاتا ہے، تقوی مل جاتا ہے، پرہیزگاری مل جاتی ہے، اچھی تربیت مل جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نیکیوں بھری زندگی اختیار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، عبادت میں دل لگائیں، اور اللہ تعالیٰ سے صبر و قناعت کی دولت مانگ لیں۔ کئی لوگ صبح سے لے کر رات تک، ہفتہ پورا، مہینہ پورا، سالوں سال کماتے رہتے، لیکن پھر بھی پوری نہیں پڑتی، قناعت نہیں رہتی۔ آسائشیں، لذتیں زیادہ چاہیے نا۔ اور وہ نوجوان مزدوری کتنی لیتا تھا؟ 1 درہم، اور درہم کا چھٹا حصہ، اور ہفتے میں 1 دن کام کرتا تھا۔ لیکن آج کل مال جمع کرنے کا ہے ہمارے اندر، بہت زیادہ لالچ پڑ گیا۔ لالچ نہیں کرنا چاہیے، دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اتنی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی تیاری جتنا آخرت میں رہنا ہے، کیونکہ ہم نے قبر و آخرت میں، قبر میں بہت لمبا عرصہ رہنا ہے، آخرت میں ہمیشہ کے لیے، پھر تو موت ہی نہیں آئے گی۔ تو پھر ہمیں آخرت کی تیاری ہی کرنی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، امیر بھی مر جائے گا، غریب بھی مر جائے گا، نیکوکار بھی مر جائے گا، گناہگار بھی مر جائے گا۔ اچھے عمل کریں گے، آخرت اچھی ہو جائے گی۔ دنیا کے لالچ میں لگ کے گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، آخرت برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں میں لگائے، نیکی کے کاموں میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ 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 یا اللہ۔ افطار کی قبولیت والی گھڑیاں، آنکھوں سے جاری آنسو، حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس
نیک مومنین کا ساتھ اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات. اے اللہ تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما، نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے رب کریم قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما. اے اللہ جو عمل کرے تیری رضا کے لیے کرے، ہمیں دکھلاوے سے، بناوٹ سے، ریاکاری سے بچا لے. پہلے اشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے، تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب. تیرے پیارے حبیب کے رخ روشن کا واسطہ، تیرے پیارے حبیب کے پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ ہم سب کی مغفرت کر دے. ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا. کیجئے توبہ اور مانگیے مغفرت. دیکھیے سلسلہ مناجات افطار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل. گزارے کے